اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بالاول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن السعيد كل السعيد من أحب عليا في حياته وبعد مماته وإن الشقي كل الشقي من أبغض عليا في حياته وبعد مماته صلاة على محمد وآل محمد خداوند کریم کی جانب سے ہم ایسے مہینے سے گزر رہے ہیں کہ جو خداوند کریم کی عبادت اور اس کی اطاعت کا مہینہ ہے کہ جس میں خداوند کریم سے تقرب دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس مہینے کے تقریباً 10 ایام گزر چکے ہیں، یعنی ایک عشرہ ختم ہو چکا ہے اور 2 عشرے باقی ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی گزر جائیں گے۔ لہذا یہ جو فرصت ہمیں ملی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مہینے ہیں رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان، یہ انسان کی زندگی کے گولڈن پیریڈ میں سے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ بونس پیریڈ میں سے ہیں، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ کس کو یہ مہینے دیکھنا نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ممکن ہے کہ شاید یہ پورا رجب دیکھنا نصیب نہ ہو، ممکن ہے کہ رجب دیکھنا نصیب ہو، شعبان دیکھنا نصیب نہ ہو، ممکن ہے کہ شعبان دیکھنا نصیب ہو، ماہ مبارک رمضان دیکھنا نصیب نہ ہو۔ بہرحال ہر لمحے کو انسان غنیمت شمار کرے، اور بالخصوص اس مہینوں میں جو کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان اور ماہ رمضان ہیں، جس میں خداوند کریم نے خاص اہتمام کیا ہے اپنے بندے کے لیے کہ اے میرے بندے، اگر پورا سال تو میرے قریب نہیں ہو سکا تو ان مہینوں میں چھوٹے چھوٹے سے اعمال میں بیان کر رہا ہوں، یہ تجھے مجھ سے قریب کر دیں گے۔ وہ اعمال کہ جو شاید دوسرے ماہ میں بیان نہیں ہوئے، ان ایام میں بیان ہوئے ہیں، اور جن میں کوئی خاص زحمت بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، صبح کے وقت اور شام کے وقت، صبح کے وقت استغفر اللہ، شام کے وقت استغفر اللہ۔ مثال کے طور پر پورے مہینے ایک دن کو ہی روزہ رکھ لے، ماہ رجب میں پورے مہینے ایک دن، ویسے تو 3 دن کی تاکید ہے، اول رجب، وسط رجب اور آخر رجب کی، اور اس کے علاوہ بھی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن کی بھارت تاکید ہے۔ تو ماہ رجب اس حوالے سے بھی ایک محترم اور مکرم مہینہ ہے، اور دوسرا اس ماہ میں جو جن ائمہ اطہار کی ولادت ہوئی ہے اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ مکرم اور محترم ہے، جن میں جو سے کہنا چاہیے کہ مومنین کے پیشوا، اماموں کے امام، امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سید الاوصیاء کی ولادت باسعادت 13 رجب کو اس ہستی کی ولادت ہے کہ جس کی ہر ادا کو خدا نے فضیلت قرار دیا،
یعنی جس کی ہر ادا ایک فضیلت ہے، جس کا رکوع فضیلت ہے، جس کا قیام فضیلت ہے، جس کا سجود فضیلت ہے، جس کی نماز فضیلت ہے، جس کا روزہ فضیلت ہے، جس کا حج انجام دینا فضیلت ہے، جس کا جہاد فضیلت ہے۔ نہ اس جیسی کسی نے نماز پڑھی، نہ اس جیسا کسی نے روزہ رکھا، نہ اس جیسا کسی نے حج کیا، نہ اس جیسا کسی نے ایثار کیا، نہ اس جیسی کسی نے سخاوت کی۔ یعنی میرے مولا کی ہر ادا ایک فضیلت ہے، یہاں تک کہ مولا کی ولادت بھی فضیلت ہے، مولا کی شہادت بھی فضیلت ہے۔ عموماً ولادت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، خدا جہاں چاہے اور جیسے چاہے انسان کو اس دنیا میں لے آئے، لیکن جو اہتمام ائمہ اطہار کے لیے، بالخصوص انوار خمسہ کے لیے خداوند کریم نے اہتمام کیا ہے ولادت کا، وہ کسی کے لیے نہیں کیا۔ سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بی بی کی ولادت کے حوالے سے بندہ حقیر نے کچھ گفتگو کی تھی، یوٹیوب پہ موجود ہے بہرحال۔ اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ خدا نے کس طریقے سے اہتمام کیا ہے بی بی کو اس دنیا میں لانے کا۔ اسی طریقے سے انوار خمسہ یعنی سید الاوصیاء مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا خاص اہتمام کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس طریقے سے خداوند کریم نے اہتمام کیا کہ نہ اس سے پہلے کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا، نہ اس کے بعد کوئی بچہ ایسا پیدا ہوگا، کیونکہ مولا کائنات کی ولادت جس جگہ پر ہوئی ہے پورے روئے زمین پر سب سے بافضیلت مکان مکہ ہے۔ مکہ سے میں بافضیلت مقام مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام میں بافضیلت مقام خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ میں میرے مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے۔ اور وہ بھی کس انداز میں ہوئی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو ایک اتفاق تھا۔ بھائی ولادت تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، جیسے آج کل پاکستان میں مثال کے طور پر ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو روڈوں پہ ولادت ہو جاتی ہے مثال کے طور پر، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مولا کائنات کی ولادت کو کہ یہ ایک اتفاق تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکل کے وہاں چلے گئی تو ادھر ولادت ہو گئی، وہ گھر پہ نہیں نکلتی تو گھر میں ولادت ہو جاتی، درست ہے۔ لیکن جس طریقے سے مولا کی ولادت ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ اتفاقیہ طور پر ولادت ہو گئی، اب آپ اس کو کیا رو رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں، درست ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اتفاقیہ طور پر اگر ہو گئی تو یہ اتفاق ایک ہی بار ہوا، وہ بھی علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوا۔ تو یہ اتفاق بار بار کیوں نہیں ہوا؟ مکہ میں کیا فقط ایک ہی بچہ پیدا ہوا تھا؟ اور کتنے سارے بچے تھے جو مکہ میں پیدا ہوئے، اور کتنے سارے افراد تھے جو مکہ میں پیدا ہوئے، تو ان کے ساتھ بھی تو یہ اتفاق ہو سکتا تھا۔ کیا عورتیں نہیں جاتی تھیں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے؟ کیا اس وقت کی عورتیں حاملہ نہیں ہوتی تھیں؟ کیا اس وقت کی حاملہ عورتوں کو درد نہیں ہوتا تھا؟ تو وہ بھی جا سکتی تھیں خانہ کعبہ میں، ان کے بچوں کی ولادت بھی ہو سکتی تھی خانہ کعبہ میں۔ تو بہرحال جو اہتمام خداوند کریم نے کیا وہ اہتمام بے مثال اور بے نظیر ہے۔ انوار خمسہ کی ولادت کا جو بھی اہتمام کیا وہ یقیناً بے مثال اور بے نظیر ہے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں، پچھلی سمراج یعنی بیوی کی ولادت کی گفتگو میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے وجود کے 3 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے جو کہ عالم زر کا مرحلہ ہے، عالم ارواح کا مرحلہ ہے، یعنی ہم یہاں پر آنے سے پہلے کہاں تھے؟ عالم زر اور عالم ارواح میں تھے۔ دوسرا اس کے وجود کا جو مرحلہ ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا مرحلہ ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے اور ایک عمر گزارتا ہے، جتنی بھی 40 سال 50 سال 60 سال جتنی بھی عمر خدا نے اس کی لکھی ہوئی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو آخری مرحلہ ہے وہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، یعنی آخرت کا مرحلہ ہے، برزخ سے لے کر محشر، اور محشر سے لے کر پھر جنت اور دوزخ کی جو بھی زندگی ہے۔ تو یہ 3 مرحلے ہیں۔ یہ جو انوار خمسہ ہیں
ان کو خدا نے اتنی فضیلت دی ہے کہ ان انوار خمسہ کے یہ تینوں مرحلے فضیلتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان انوار کا ملاحظہ کریں عالم ارواح میں تو ان کی فضیلت کہاں پہ دکھتی ہے کہ پہلی وہ مخلوق جو خداوند کریم نے خلق کی وہ ان کا نور تھا۔ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی وہ مخلوق جس کو خدا نے خلق کیا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نور کو خلق کیا، اور پھر وہ نور جس کے بارے میں خود رسول خدا کا ارشاد ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ یعنی یہاں تک کہ حدیث موجود ہیں کہ وہ نور جو کہ مشترکہ نور تھا میرا اور علی کا، وہ اسلاب میں منتقل ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ پہنچا حضرت عبد المطلب تک۔ پھر حضرت عبد المطلب پر آنے کے بعد وہ نور دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، ایک حصہ جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا۔ تو اس عالم میں اگر دیکھیں مولا کائنات کی فضیلت کو، تو وہ عالم کہ جہاں پر کوئی مخلوق خلق نہیں ہوئی ہے وہاں پر یہ انوار خمسہ موجود ہیں۔ ان انوار خمسہ کو جب ملائکہ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ کر ان کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ ملائکہ کون ہے۔ یعنی شبہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی شبہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ رب تو نہیں ہے ہمارے، کیا یہ پروردگار تو نہیں ہے؟ یہ حدیث کی جملے ہیں۔ تو کہا کہ جب ملائکہ کو یہ شبہ ہوا تو ہم نے تسبیح کرنا شروع کی تاکہ وہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم خدا نہیں ہیں، ہم رب نہیں ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں۔ ہماری تسبیح کو دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح کرنا شروع کی۔ یعنی ان سے پہلے خدا کی کوئی تسبیح کرنے والا نہیں تھا، فرشتوں نے جن سے تسبیح کرنا سیکھا ہے وہ پنجتن پاک علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ انوار، ان کا نور ظاہر ہوا فرشتوں کے لیے۔ وہ پوری روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہرحال متعدد روایات موجود ہیں کہ انوار خمسہ کا نور ظاہر ہوا فرشتوں کے لیے۔ پھر اسی نور سے سورج خلق ہوا، اسی ایک نور سے سورج خلق ہوا، ایک نور سے چاند خلق ہوا، ایک نور سے زمین خلق ہوئی، ایک نور سے عرش کو خلق کیا خداوند کریم نے، یہاں تک کہ پوری کائنات تاریک ہو گئی، اتنی تاریک ہو گئی کہ فرشتوں پر وحشت چھا گئی، اور وہ کہنے لگے کہ پروردگار یہ کیسی وحشت ہے۔ تو پھر خداوند کریم نے نور فاطمہ کو خلق کیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس نور سے پوری کائنات منور ہو گئی، لہٰذا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لذا سمیت فاطمہ الزہرا، اس وجہ سے فاطمہ کو زہرا کہا گیا۔ زہرا یعنی روشن۔ تو یہ ان ہستیوں کا عالم ہے کہاں پر؟ عالم ذر میں، عالم ارواح میں۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہستیاں دنیا میں آئیں تو آپ فضائل سنتے رہتے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ بیان بھی کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا عالم آئے گا یعنی عالم محشر میں، یعنی کیا فضیلت ہے کہ انسان سوچتا ہے اور سوچتا ہی رہ جاتا ہے کہ یہ ہستیاں کون ہیں، کہ جہاں پر عالم محشر جمع ہے۔ عالم محشر جمع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اول آدم سے لے کر اور آخر تک جتنے افراد ہیں سب کے سب جمع ہیں۔ سب کے سب جمع سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہاں پر آدم بھی موجود ہیں، وہاں پر موسیٰ بھی موجود ہیں، وہاں پر عیسیٰ بھی موجود ہیں، وہاں پہ ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود ہیں، درست ہے؟ یعنی اولو العزم انبیاء بھی موجود ہیں، دیگر انبیاء بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کی امتیں بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود نور کی ایک سواری آتی ہے اور کہتا ہے، یعنی منادی ندا دے کر کہتا ہے کہ یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، یعنی اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اور فقط آنکھوں کو بند نہیں کرو، آنکھوں اپنے سر کو جھکا لو۔ کیوں جھکا لو؟ کیونکہ فاطمہ بنت محمد تشریف لا رہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جن کے آگے آگے مولا کائنات ہیں، جن کے ایک جانب امام حسین علیہ السلام ہیں، ایک جانب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، یہ سواری اس انداز میں آ رہی ہے اہل محشر میں
پھر خود مولا کائنات کے جن کو ساقی کوثر کہا گیا، کبھی صاحب لوائے حمد کہا گیا، کہیں پر یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں نقل کی گئی کہ لا یجوز علی الصراط الا من کان معہ براءۃ من ولایۃ علی بن ابی طالب، کہ پل صراط سے کوئی شخص نہیں گزر سکتا مگر یہ کہ وہی شخص کہ جس کے پاس مولا کائنات کی ولایت کا پروانہ ہو، جس کے پاس جواز ہو۔ صحیح، عربی میں پاسپورٹ کو جواز بولتے ہیں، کہ پاسپورٹ ہو تو پاسپورٹ کو بولتے ہیں جواز۔ جس کے پاس علی کا پاسپورٹ نہیں ہے وہ پل صراط سے نہیں گزر سکتا، وہی صاحب اعراف ہے۔ صاحب اعراف یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے کہ جہاں پر کچھ ہستیاں ہوں گی، وہ ہستیاں دیکھ رہی ہوں گی کہ کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ تھوڑا سا اٹکا ہوا ہے، یہ ان کو جہنم میں جانا ہے یا ان کو جنت میں جانا ہے۔ تو پھر قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ یعرفہم بسیماہم، یہ جو صاحب اعراف لوگ ہوں گے وہ ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچان لیں گے، یعنی پہچان لیں گے کہ کون ہمارا چاہنے والا ہے، کون ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ پھر ان کی شفاعت سے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو وہ مولا کائنات جو ساقی کوثر ہے، وہ مولا کائنات کہ جس کے ولایت کے بغیر کوئی پل صراط سے نہیں گزر سکتا، وہ مولا کائنات جو صاحب اعراف ہیں۔ یعنی انسان کس کس فضیلت کو بیان کرے، بس اوقات انسان کی حیران رہ جاتی ہے کہ ایک شخص کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اگر انسان فقط ایک کو بیان کرنا شروع کرے تو شاید دوسرے کی نوبت نہ آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ روایت ہے یزید ابن قعنب سے۔ یزید ابن قعنب کہتا ہے کہ میں عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے بالکل سامنے، کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد یعنی مولا کائنات کی والدہ گرامی وہ تشریف لائیں، جبکہ وہ حاملہ تھیں اور ان کو ولادت کا درد ہو رہا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس آ کر یہ جملے کہے۔ کیا جملے کہے؟ یا ربی انی مؤمنۃ بک، اے میرے پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی، وبما جاء من عندک من رسلک، اور تیرے پاس سے جتنے بھی تیرے رسول جو کچھ لے کر آئے ان سب پر میں ایمان لائی، وکتب، اور جتنی کتابیں تو نے نازل کی ان تمام کتابوں پر میں ایمان لائی، وانی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل الذی بنا ھذا البیت العتیق، اور میں تصدیق کرنے والی ہوں اپنی جد کے کلام۔ میرے جد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم ہیں خلیل اللہ، ان کے کلام کو، ان کے کلام کی تصدیق کرنے والی ہوں، یعنی جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ کہا، وہ جھوٹ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اس خانہ کعبہ کو بنایا۔ اب یہ جو جملے ہیں، یہ جملے، ان جملوں سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اس وقت یعنی زمانہ جاہلیت میں کیا تھیں؟ مؤمنہ تھیں، مسلمان تھیں، یعنی اللہ کی وحدانیت کی قائل تھیں اور اللہ کے خالص دین پر، یعنی دین حنیف جس کو خداوند کریم نے قرار دیا، اس دین حنیف پر قائم تھیں۔ اور کہیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ کہیں خدا نخواستہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کیا ہو۔ اب شادی ہو چکی ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے ولادت ہو رہی ہے تو جناب ابو طالب سے شادی ہو چکی ہے، اسی دین پر قائم ہے، یہاں تک کہ بی بی کی وفات اسی دین پر ہوتی ہے۔ اور جب بی بی کی وفات ہوتی ہے تو رسول خدا خود قبر میں داخل ہوتے ہیں، اپنے پیراہن میں بی بی فاطمہ بنت اسد کو کفن دیتے ہیں اور پھر جملہ کہتے ہیں کہ یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری ماں، کیونکہ رسول خدا یتیم تھے۔ رسول خدا کو کی جس نے تربیت کی ہے وہ دو ہستیاں ہیں، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں اور ایک فاطمہ بنت اسد۔ تو فاطمہ بنت اسد نے کیسی تربیت کی ہوگی کہ رسول اللہ ان کو ماں کا درجہ کے دے رہے ہیں کہ اے یا امی بعد امی، اے میری ماں کے بعد میری ماں۔ تو فاطمہ بنت اسد آخری وقت تک اسی اسلام پر، اسی دین حنیف پر قائم رہیں
اور جناب ابو طالب آخری وقت تک جناب فاطمہ بنت اسد کے شوہر رہے۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور دین اسلام کا یہ مسلمہ حکم ہے کہ اگر مثال کے طور پر میاں بیوی کافر ہوں اور ان میں سے بیوی ایمان لے آئے تو وہ بیوی یا تو شوہر بھی ایمان لے آئے تب تو صحیح ہے، اگر شوہر ایمان نہ لائے تو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی واجب ہے، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا۔ بیوی اگر ایمان لائے لیکن شوہر کافر رہے، شوہر ایمان نہ لائے، تو اسلام کا مسلمہ یہ حکم ہے کہ پھر شوہر اور بیوی کے درمیان خود بخود جدائی ہو جائے گی۔ لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہو بیوی فاطمہ بنت اسد کو کہ تم ابو طالب کو چھوڑ دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جناب ابو طالب نعوذ باللہ ایمان نہیں لائے تھے تو پھر کیسے ممکن تھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد جناب ابو طالب کیسے، جبکہ ہم خود ثابت کر چکے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی، دین حنیف پر قائم تھیں اور آخری دم تک اسی دین پر قائم رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بی بی فاطمہ بنت اسد دین حنیف پر قائم تھیں، بعین ہی اسی طریقے سے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام دین حنیف پر قائم تھے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ فَبِحَقِّ الَّذِي بَنَى هَذَا الْبَيْتِ وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي إِلَّا مَا يَسَّرْتَ عَلَيَّ وِلَادَتِي، خدایا تجھے واسطہ دیتی ہوں اس ہستی کا کہ جس نے اس گھر کو بنایا، یعنی کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم و جناب اسماعیل نے۔ جناب ابراہیم و جناب اسماعیل کا واسطہ دیتی ہوں، وَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، اور وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے تجھے میں اس کا واسطہ دیتی ہوں۔ فاطمہ بنت اسد خود اپنے بچے کا واسطہ دے رہی ہیں، یعنی وہ علی جو شکم مادر میں مشکل کشا ہے اور اپنی ماں کی مشکل کشائی کر رہا ہے۔ اِلَّا يَسَّرْتَ عَلَيَّ وِلَادَتِي، مگر یہ کہ تم میری ولادت کو آسان فرما دے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا، یہ جملے ختم ہوئے، اس کے بعد دیوار کعبہ شق ہوئی، پشت کعبہ سے یعنی رکن یمانی سے پشت کعبہ سے دیوار شق ہوئی، بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں، اور پھر کہتا ہے کہ وہ دیوار اسی طریقے سے جڑ گئی جس طریقے سے پہلے تھی۔ تو اگر یہ محض اتفاق ہوتا تو بی بی فاطمہ کو در سے جانا چاہیے تھا، دروازے سے جانا چاہیے تھا۔ یہ دیوار کا ٹوٹنا اور پھر دیوار کا دوبارہ اسی طریقے سے مل جانا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فقط ایک اتفاق تھا۔ تو کہا کہ بی بی اندر داخل ہو گئیں، دیوار دوبارہ اسی طریقے سے مل گئی۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے بہت چاہا کہ ہم تالے کو کھولیں لیکن ہم سے وہ تالا نہیں کھلا، یہاں تک کہ بی بی 3 دن تک اسی خانہ کعبہ میں رہیں۔ چوتھے دن کہتا ہے کہ بی بی چوتھے دن خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائی اور ان کے ہاتھوں میں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ بیوی نے کچھ جملے کہے، وہ جملے کیا تھے؟ فقالت، بیوی نے جملے کہے کہ انی فضلت علی من تقدمنی من النساء، مجھے فضیلت دی گئی مجھ سے پہلے جتنی عورتیں تھیں ان تمام عورتوں پر۔ کیوں؟ لأن آسیۃ بن مزاحم عبدت اللہ تعالی سرا فی موضع لا يحب اللہ ان يعبد فیہ، کیونکہ جناب آسیہ بنت مزاحم یعنی فرعون کی بیوی نے ایک ایسی جگہ پر خدا کی عبادت کی کہ جہاں پر خدا پسند نہیں کرتا تھا کہ وہاں پر خدا کی عبادت کی جائے۔ اب بہرحال وہ جگہ کون سی بھی جو بھی تھی جگہ، کیونکہ جناب آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی تھیں، بہرحال تقیتاً ان کو وہاں پر عبادت کرنی پڑی، لیکن اس جگہ کے بارے میں خداوند کریم پسند نہیں فرماتا تھا کہ وہاں پر خدا کی عبادت کی جائے، الا اضطرارا، مگر یہ کہ مجبوری کی حالت میں۔ وَإِنَّ مَرْيَمْ بنت عمران حزت النخلہ الیابس بیدہا حتی اکلت منہا رطبا جنیہ، اور جناب مریم بنت عمران جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی فرمایا کہ خداوند کریم نے ایک تو جناب مریم کو کہا کہ چھوڑ جاؤ
یعنی مقدس مقام کو چھوڑ جاؤ، ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے، لہٰذا اس مقدس مقام کو چھوڑ جاؤ۔ تو ایک تو یہ فرق ہے کہ جناب مریم کو کہا کہ تم مقدس مقام کو چھوڑ جاؤ، علی ابن ابی طالب کے لیے کہا کہ مقدس مقام کی طرف آؤ۔ دوسرا فرق یہ کہ جناب مریم کے لیے کہا کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اے مریم یہ جو سوکھا ہوا درخت ہے کھجور کا، اس کو ہلائیے، تو اس میں سے تازہ کھجوریں آپ پر گریں گی، وہ کھجوریں آپ تناول فرمائیے۔ تو جناب مریم کو خداوند کریم نے زحمت دی، اس کے باوجود جناب مریم کے لیے جو کھانا تھا وہ یہی دنیا کا کھانا تھا، یعنی جو غذا تھی وہ یہی دنیا کی غذا تھی۔ لیکن فرماتی ہیں کہ وَإِنِّي دَخَلْتُ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامِ، میں خداوند کریم کے گھر میں داخل ہوئی، وَأَكَلْتُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، لیکن میری جو غذا تھی وہ دنیا کی غذا نہیں تھی بلکہ جنت کے پھل میں نے کھائے، وَأَرْزَاقِهَا، اور جنت کا رزق میں نے کھایا۔ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ، جب میں نے ارادہ کیا کہ میں اس خانہ کعبہ سے باہر نکلوں تو حتف بی حاتفون، ایک ندا دینے والے نے مجھے ندا دی کہ یا فاطمہ سمیہ علیہ، اے فاطمہ اس کا نام علی رکھو۔ اس روایت میں کچھ نکات ہیں جو میں بہرحال پچھلی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں بی بی کی ولادت کے حوالے سے، ان کو دوبارہ شاید یہاں پہ دہرانا مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال اب یہ دیکھیے کہ یعنی ولادت کا اہتمام ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے اہتمام ہو رہا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد، ظاہر سی بات ہے انسان بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو بچے کی غذا ماں کا دودھ ہوتی ہے، اور جو ماں کا دودھ ہے وہ اس کی غذا سے بنتا ہے، یعنی جو وہ غذا کھاتی ہے اس سے اس کا دودھ بنتا ہے۔ تو علی کے لیے خدا نے کیا اہتمام کیا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو دنیا کی غذا نہیں کھلائی، جنت کی غذا کھلائی۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کہا کہ اس بچے کا نام علی رکھنا۔ ایک ہاتف غیبی نے آواز دی کہ اس بچے کا نام علی رکھنا، کیوں؟ فہو علی، کیونکہ یہ علی ہے، واللہ العلی الاعلی، اور خداوند کریم علی الاعلی ہے، سب سے بلند اور بالا ہے۔ اور وہ خداوند کریم کہتا ہے کہ قد شققت اسمہ من اسمی، میں نے اس بچے کا نام اپنے نام سے نکالا ہے، اس بچے کا نام اپنے نام سے نکالا ہے۔ وَأَدَّبْتُهُ بِآدَابِهِ، اور میں نے اس بچے کی تربیت اپنے آداب کے ذریعے سے کی ہے۔ اب یہ ایک جملہ اس قابل ہے کہ اس کو کھول کے تھوڑا سا بیان کیا جائے۔ اگر آپ لوگ خستے نہیں ہیں تو ایک مرتبہ صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اب یہ انوار قدسیہ، یہ انوار خمسہ کہ جن کے نام بھی خداوند کریم نے اپنی جانب سے دیے ہیں، یعنی خدا نام رکھ رہا ہے، ان کے نام رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ان روایات کو فقط اس تناظر میں نہیں کہیں کہ فقط ایک مبالغہ آرائی ہو رہی ہے۔ بس اوقات جب ہم مثال کے طور پر اپنے خاندان کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کیا وہ تو ایسے تھے اور وہ ایسے تھے اور وہ فلاں تھے، اور یہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، اس میں ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا کہ بچے کا اچھا نام رکھو، اور بچے کا نام دنیا میں آنے کے بعد نہیں رکھو، جب بچہ ابھی شکم مادر میں ہو اس وقت ہی بچے کا اچھا نام رکھو۔ یہاں تک کہ کہا کہ اگر تمہیں معلوم نہ ہو، راوی نے سوال کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو شکم مادر میں بچہ ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو کہا کہ اس کا ایسا نام رکھو جو دونوں پر منطبق ہوتا ہو، یعنی کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جو لڑکی اور لڑکا دونوں میں چل جاتے ہیں، اس کا ایسا نام رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم نام نہیں رکھا خدا نخواستہ اور بچہ ساقط ہو گیا اور بغیر نام کے اس دنیا سے چلا گیا تو یہ بچہ اپنے بابا کا دامن تھامے گا محشر میں اور کہے گا کہ اے میرے بابا آپ نے میرا نام کیوں نہیں رکھا، یعنی شکایت کرے گا، یعنی وہاں پر ناموں سے پکارا جائے گا تو اس کا کوئی نام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایک احساس کمتری ہوتی ہے، آپ کلاس میں جب جاتے ہیں بچوں کو پکارتے ہیں اور کسی بچے کا آپ کا نام معلوم نہ ہو، تو اسی طریقے سے یہ بچہ جب دیکھے گا کہ سارے بچوں کو ان کے نام سے پکارا جا رہا ہے، میرا نام نہیں لیا جا رہا، تو یہ اپنے بابا کا دامن پکڑے گا اور کہے گا کہ یا بابا آپ نے میرا نام کیوں نہیں رکھا، لہذا اپنے بچوں کا نام رکھو۔ مولا کائنات سے روایت ہے۔
یہاں تک کہ مولا فرماتے ہیں کہ جناب محسن کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسن رکھا۔ تو نام رکھو، بہت تاکید کی گئی، اور نام رکھنے میں بھی اچھا نام رکھو۔ کیوں اچھا نام رکھو؟ کیونکہ یہ چیزیں اثر کر رہی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر اثر کرتی ہیں، اس میں کوئی جبر والی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ جب والدہ حاملہ ہو تو فلاں غذا کھائے، کیوں؟ یہ غذا بچے پر اثر کرے گی۔ اسی طریقے سے بچے کا اچھا نام بچے کے کردار پر اثر کرتا ہے، لہٰذا ہم بچے کا اچھا نام رکھتے ہیں تاکہ امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کا نام ہم صادق رکھ رہے ہیں تو یہ سچ بولنے والا نکلے گا، اگر اس کا نام ہم امین رکھ رہے ہیں تو یہ امانت دار نکلے گا مثال کے طور پر، یا اور کوئی بھی اچھا نام۔ لیکن آپ کو اور مجھے اس کے کردار کے بارے میں تو نہیں معلوم، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ مستقبل میں بچہ کیسا نکلے گا، اس کا کردار کیسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ نام ہم نے رکھا ہو صادق، وہ انتہائی جھوٹا نکلے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس بچے کا نام ہم نے انتہائی اچھا رکھا ہو، مثلا امین رکھا ہو، وہ اتنا ہی خیانت کار نکلے، یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہوا بھی ہے۔ نام بہت اچھے ہوتے ہیں، کردار اتنا برا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے نام بھی گالی بن جاتا ہے۔ درست ہے؟ آپ کے سامنے کی مثال ہے یزید، اس لفظ کے نام کے معنی بہت اچھے ہیں، نام کے معنی اگر آپ دیکھیں بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کسی سے کوئی کہہ دے یزید تو آپ کہیں گے وہ گالی دے رہے ہو، کیوں؟ کردار اتنا برا تھا کہ جس کی وجہ سے نام کیا بن گیا؟ گالی بن گیا۔ تو بہرحال ہمیں کردار کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ یہ بچہ مستقبل میں کیا بنے گا، لیکن بہرحال ہم امید پر نام رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کا کردار اچھا ہوگا تو ہم اس کا نام جو ہے وہ اچھا نام رکھتے ہیں۔ لیکن جب نام وہ ہستی رکھے جو عالم الغیب و شہادہ ہو، یعنی جب خداوند کریم کسی کا نام رکھ رہا ہے، وہ خدا جو اس بچے کے مستقبل سے بھی واقف ہے، حال سے بھی واقف ہے، ماضی سے بھی واقف ہے، جس کو معلوم ہے کہ بچہ کیسا نکلے گا، وہ جب کسی بچے کا نام علی رکھے تو اس کا کردار یقیناً اتنا بلند ہوگا کہ اس کو علی کہا جائے گا۔ لہٰذا یہ جو نام رکھے گئے ہیں خداوند کریم کی جانب سے، یہ ان میں خود ایک فضیلت چھپی ہوئی ہے اہل بیت اطہار کی۔ اہل بیت اطہار کے علاوہ دیگر کسی ہستیوں کے نام اس جگہ سے نہیں آئے ہیں، اس عالم سے نہیں آئے ہیں۔ تو کہا کہ اس کا نام علی رکھو، اس کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، اس کی تربیت میں نے خود کی ہے۔ پھر اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ وَأَوْقَفْتُهُ عَلَى غَامِضِ عِلْمِي، میں نے علمی غموز یعنی علمی پیچیدگیوں کو اس کو سکھایا ہے، یعنی میں نے اس کو فقط علم نہیں دیا، خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ میں نے اس بچے کو فقط علم نہیں دیا بلکہ علم کی پیچیدگیاں، علم کے دقیق مسائل میں نے اس بچے کو سکھائے ہیں۔ کس بچے کو سکھائے ہیں؟ علی ابن ابی طالب کو۔ یعنی خداوند کریم ہر بچے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا، کس حال میں؟ تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی نرے جاہل تھے، تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا۔ اور ہر آنے والا بچہ ایسا ہی ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ایک آنے والا بچہ ایسا بھی تھا کہ جب رسول خدا کی آغوش میں آیا تو کہا کہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن مجید سناؤ، اور وہ ذات تھی مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ هو الذی یکسر الاصنام فی بیتی، یہی وہ ہے جو میرے گھر میں میرے بتوں یعنی بتوں کو توڑے گا۔ وہو الذی یؤذن علی ظہر بیتی، یہی وہ ہستی ہے، یعنی یہ بچہ وہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے گا، وہ یقدسنی، میری تقدیس کرے گا، وہ یمجدنی، میری تمجید کرے گا، فطوبی لمن احبہ، پس خوشخبری ہو اس شخص کے لیے کہ جو اس بچے سے محبت رکھے، وَأَطَاعَهُ، اور اس بچے کی اطاعت کرے، وَوَيْلٌ لِمَنْ أَبْغَضَهُ وَعَصَاهُ، اور وائے ہو عذاب و خدا کا اس کے اوپر جو شخص اس بچے سے بغض رکھے اور اس بچے کی معصیت کرے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین، یہ میں حدیث آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، شاید یہ حدیثیں ہم بہت سنتے رہتے ہیں، لہٰذا بہت سرسری انداز میں ان حدیثوں سے ہم گزر جاتے ہیں، لیکن واقعاً یہ حدیثیں ایک حقیقت کو بیان کر رہی ہیں، اس میں قطعاً کوئی شخص
یہ نہیں کہہ سکتا کہ مبالغہ آرائی ہو رہی ہے۔ مبالغہ آرائی ہم اور آپ تو کر سکتے ہیں، میں مثال کے طور پر خطیب ہوں تو اپنی خطابت چمکانے کے لیے میں مبالغہ آرائی کر سکتا ہوں، لیکن وہ ہستیاں خود خداوند کریم، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد، ان کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نعوذ باللہ مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، یا نعوذ باللہ علی کی محبت میں بہک گئے ہیں، یا بیٹی کی محبت میں نعوذ باللہ بہک گئے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ بیٹی کی محبت ہوتی یا داماد کی محبت ہوتی، یا مثال کے طور پر چچا زاد بھائی کی محبت ہوتی، تو کوئی ایک چچا زاد بھائی تھوڑی تھے، اور بھی تھے، جناب جعفر بھی تھے، جناب طالب بھی تھے، دیگر افراد، جناب عقیل یہ بھی تو چچا زاد بھائی تھے، اور دوسرے چچاؤں کے بیٹے بھی تھے، ان کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا؟ اگر قرابت داری کا ہی خیال رکھنا تھا۔ اسی طریقے سے بیوی فاطمہ کے بارے میں اگر کہا کہ بیٹی کی محبت میں کہہ گئے، تو اور بھی بیٹیاں تھیں مسلمانوں کے مطابق، 3 اور بیٹیاں تھیں، ان کے متعلق یہ سارے القابات اور یہ ساری احادیث بیان کیوں نہیں ہوئی؟ اور پھر اس کے بعد جو روایت بیان کرتی ہے کہ مولا کائنات کی جو پہلی غذا تھی وہ کیا تھی؟ رسول اللہ کا لعاب دہن تھا۔ رسول اللہ کا کیا تھا؟ لعاب دہن۔ یہ بھی یا علی کا امتیاز ہے یا علی کے بچوں کا امتیاز ہے کہ اس کائنات میں آ کر اگر پہلی غذا علی یا علی کے بچوں نے لی ہے تو وہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے۔ خود بیوی فاطمہ کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ بیوی فاطمہ کی بھی پہلی غذا کیا تھی؟ رسول اللہ کا لعاب دہن۔ اس لعاب دہن کی تاثیر کیا ہے؟ ایک واقعہ میں کئی بار یہاں سے بیان کر چکا ہوں، لہذا اب بیان نہیں کروں گا اس کو، ورنہ بہت ریپیٹیشن ہو جائے گی۔ رسول اللہ کے لعاب دہن کی تاثیر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات ظاہری طور پر خلافت پر پہنچے، منصب خلافت پر فائز ہوئے، تو اس وقت مولا کائنات کوفہ کے منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اسبغ بن نباتہ سے یہ روایت ہے، اسبغ بن نباتہ، اور اس روایت کو ہمالیہ شیخ صدوق میں نقل کیا گیا ہے، کتاب توحید میں بھی نقل کیا ہے، اور ہمالیہ صدوق میں بھی اس کتاب کو، اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب خلافت ملی مولا کائنات کو اور لوگ مولا کائنات کی بیعت کرنے لگے، تو پھر مولا کائنات گھر سے نکلے مسجد کی طرف، یعنی مسجد کوفہ کی طرف، اور منبر پر بیٹھے۔ کس طریقے سے بیٹھے کہ مولا نے جو عمامہ پہنا ہوا تھا وہ رسول اللہ کا عمامہ تھا، اور مولا نے جو زرہ پہنی ہوئی تھی وہ بھی رسول اللہ کی زرہ تھی، اور جو تلوار حمائل کیے ہوئے تھے وہ بھی رسول اللہ کی تلوار تھی، حتیٰ نعلین مبارک، جو جوتیاں مولا کائنات نے پہنی تھیں وہ جوتیاں بھی رسول اللہ کی جوتیاں تھیں۔ اب یہ ان ساری چیزوں میں دلالت ہے، یعنی اگر یہ راوی بیان کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری طرح ایک خطیب ہے فضائل بیان کر رہا ہے۔ ان ساری چیزوں میں کیا دلالت ہے؟ ایک تو مولا کائنات جب بیٹھے مدینے میں بھی، تو مولا کائنات سے پہلے کے خلفاء تھے وہ رسول اللہ کے احترام میں ایک سیڑھی نیچے بیٹھتے تھے، یعنی جہاں پر رسول اللہ بیٹھتے تھے وہاں پر نہیں بیٹھتے تھے۔ پھر جب دوسرے خلیفہ آئے تو وہ پہلے خلیفہ کے احترام میں اس سے ایک نیچے بیٹھے، پھر اس کے بعد جب تیسرے خلیفہ آئے تو وہ ان کے احترام میں، یعنی اپنے سے پہلے والے خلیفہ کے احترام میں ایک کرسی چھوڑ کے بیٹھے۔ اب ایک تو کرسی بھی نہیں، یعنی اس کے بعد کوئی سیڑھی نہیں تھی، سیڑھیاں ممبر کی ختم ہو گئی۔ جب چوتھے خلیفہ مولا کائنات کی باری آئی تو مولا کائنات چڑھ کر وہاں پر بیٹھے جہاں پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں میں چیمگوئیاں بھی ہوئیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یعنی پہلے والے خلفاء احترام کرتے تھے، چلیں سیڑھی اگر نہیں بچی تھی تو صحیح خلیفہ کی سیڑھی پہ بیٹھ جاتے، رسول اللہ کی سیڑھی پر بیٹھے۔ تو اس وقت مولا کائنات نے کہا تھا کہ جا الحق الی اہلی، یا حق اپنی جگہ پر، فی الی موضعہ، حق اپنے جگہ پر، اپنی مقام پر آ بیٹھا۔ تو در واقع ان امور میں ایک جسے کہنا چاہیے کہ لوگوں کے لیے بیان تھا کہ دیکھو یہ جو خلافت ہے، اس خلافت کے اصل حقدار ہم ہیں، یہ خلافت ہمارا حق تھا،
اور خلافت کا مطلب ہوتا ہے جانشین. جانشین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اپنا کسی کو جانشین بناؤں تو میری غیبت میں وہ شخص وہیں پر بیٹھے گا جہاں پر میں بیٹھتا ہوں، کیونکہ اس کو وہی کام انجام دینے ہیں جو میں کام انجام دے رہا ہوں. لہٰذا خلیفہ جانشین وہیں بیٹھے گا کہ جہاں پر رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، اور رسول اللہ کا جو حقیقی جانشین ہوگا وہ رسول اللہ کی جگہ پر ہی بیٹھے گا. تو اس لیے مولا کائنات نے یہ تمام کام انجام دیے کہ امامہ پہنا رسول خدا کا امامہ، زرہ پہنی رسول اللہ کی زرہ، حتیٰ کہ نالین مبارک جو پہنی وہ بھی رسول اللہ کی جوتیاں تھیں. یہی کام بی بی فاطمہ نے کیا کہ روایت کہتی ہے کہ جب بی بی فاطمہ گئی ہیں دربار میں یا مدینہ میں تو بی بی فاطمہ کا چلنا ذرہ برابر بھی رسول اللہ کے چلنے سے کم نہیں تھا، یعنی اسی انداز میں چلی ہیں جس انداز میں رسول اللہ چلے ہیں. تو ایک کہہ سکتا ہے کوئی اتفاق ہے مثال کے طور پر، بھائی اتفاق ہے تو ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے نا، یعنی ایک بیٹی کے لیے کیوں ہے، پھر 3 اور بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں ہے، وہ بھی تو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ جو چل رہی ہیں اور راوی اس کو نقل کر رہا ہے. اگر کوئی معمولی کام ہوتا تو راوی نقل نہیں کرتا. یقیناً راوی کی نگاہ میں یہ غیر معمولی کام ہے جس کو نقل کر رہا ہے. یعنی ابھی میں درس دے رہا ہوں مثال کے طور پر، خدا نخواستہ ابھی اگر میرا امامہ گر جائے مثال کے طور پر، یا درس دیتے دیتے کرسی ٹوٹ جائے یا میز ٹوٹ جائے، تو آپ بیان کریں گے نا جا کے کہ ہم درس میں گئے تھے اور مثال کے طور پر مولانا کا امامہ گر گیا یا مولانا گر گئے. کیوں گر گئے؟ کیونکہ غیر معمولی کام ہوا ہے. یہ جا کر آپ بیان کریں گی. لیکن یہ جا کر کبھی بھی بیان نہیں کریں گی کہ میں درس سننے گئے تھے اور درس میں مولانا نے پانی پیا. کہ پانی پیا اس میں کون سی مثال کے طور پر قیامت آ گئی؟ یعنی معمول کا کام ہے، روٹین کا کام ہے. تو جو روٹین کا کام ہوتا ہے وہ بیان نہیں کیا جاتا. جو روٹین سے ہٹ کر تھوڑا کام ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی سمجھ رہا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ غیر معمولی کام ہے. بہرحال یہ ٹائم ہو گیا ہے ہمارا، ختم ہو گیا ہے 5-6 منٹس. ہاں. تو مولا کائنات ممبر پر بیٹھے اور ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو مخاطب کیا. فرمایا کہ یا معاشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو. درست ہے. ھذا صفۃ العلم، اپنی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ علم کا خزانہ ہے. وَھذا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نقطے کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا، لعاب رسول کی تاثیر کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ کے لعاب دہن کی تاثیر کیا ہے. لوگ مسلمان نقل کرتے ہیں واقعات بہرحال کہ معجزات میں سے بھی ہے رسول اللہ کے کہ رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اس کنویں میں تو وہ کنواں جو کہ خشک تھا اس سے پانی نکلنے لگا، یا وہ کنواں کہ جس کا پانی کھارا تھا وہ میٹھا ہو گیا. بہرحال یہ تاثیر بیان کرتے ہیں، لیکن وہ تاثیر جو اصل تاثیر آئی ہے جن افراد میں آئی ہے اس تاثیر کو بیان نہیں کرتے ہیں. وہ تاثیر کیا ہے کہ ھذا لعاب رسول اللہ، یعنی یہ علم جو میرے اندر تم دیکھ رہے ہو جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے. یعنی وہ پہلی غذا جو رسول اللہ نے مجھے کھلائی تھی یہ اس کی تاثیر ہے. پھر اس کے بعد کیا بیان کرتے ہیں؟ ھذا ما زقنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زقن زقا، یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ نے مجھے ایسے کھلایا ہے کہ جس طریقے سے چڑیا اپنے بچے کو دانہ کھلاتی ہے. چڑیا اپنے بچے کو دانہ کیسے کھلاتی ہے؟ یعنی بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو چڑیا دانہ لے کر آتی ہے، اس کو اتنا دانہ کھلا دیتی ہے کہ وہ سیر ہو جائے، یعنی اب اس کی بھوک باقی نہ رہے. گویا مجھے جتنا علم چاہیے تھا اتنا علم مجھے رسول اللہ دے کے چلے گئے. ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا سلونی فإن عندي علم الاولین والآخرین، مجھ سے پوچھو میرے پاس اول والوں کا بھی علم ہے اور آخر والوں کا بھی علم ہے. اب اولین اور آخرین، اب اس کی کوئی تفسیر بیان کرے. ابھی ولادت گزری ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی، صلی علی محمد اور امام کی ولادت کی مناسبت سے ایک میلاد تھا، اس میں میں نے یہی بیان کیا کہ جو مولا کا جو لقب ہے باقر علم الاولین والآخرین، یعنی مولا کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے پاس اولین اور آخرین کا علم ہے،
نہیں، کہا باقر، و باقر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شگافتہ کرنے والا، کھولنے والا۔ بقر الارض سے ہے، بقر الارض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی زمین کو شگافتہ کرنا اور زمین کے خزانے کو باہر نکالنا، اس کو کہتے ہیں باقر۔ باقر و علم الاولین، یعنی کون سے علم کو شگافتہ کر رہے ہیں امام؟ اولین والآخرین۔ اولین سے مراد کون ہے؟ یعنی حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، ان کے پاس جتنا علم تھا، حضرت خضر علیہ السلام جتنا علم تھا، ان تمام علوم کو شگافتہ کرنے والی ہستی کون ہے؟ امام محمد باقر، اور ان کے جد مبارک مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ کہہ کر پھر مولا نے ارشاد فرمایا کہ اما واللہ لو ثنیت لی وسادۃ فجلست علیہا لافتیت اہل التورات بتوراتہم حتی تنطق التورات فتقول صدق علی ما کذب۔ خدا کی قسم اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے اور میں مسند پر بیٹھوں تو اہل تورات کے درمیان وہی فتویٰ دوں گا، یہاں تک کہ خود تورات کہہ اٹھے گی کہ علی نے سچ کہا، علی نے جھوٹ نہیں کہا۔ انجیل والوں کے درمیان ویسے ہی فیصلہ کروں گا۔ بہرحال یہ روایت آپ سنتے رہتے ہیں آگے، اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ تو مولا کائنات نے بیان کیا، جب اتنا بیان کر لیا تو اس محفل میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام تھا ثعلب، اور اس نے کہا کہ آج تو نعوذ باللہ، یعنی اگر اپنی زبان میں کہا جائے کہ علی تو انہیں آج بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں تورات کے درمیان ایسے فیصلہ کروں گا کہ جیسا تورات میں نازل ہوا، اہل انجیل کے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جیسے انجیل میں نازل ہوا، فرقان یعنی کتاب اہل قرآن کے درمیان ایسا فیصلہ صادر کروں گا جو قرآن کے مطابق ہوگا۔ تو کہا کہ علی نے آج جو ہے وہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ لقد ارتقى ابن ابی طالب مرقاتا صعبا، علی نے تو آج بہت ہی مشکل چڑھائی پر علی چڑھ گئے ہیں۔ لأخجلنہ اليوم، خدا کی قسم آج میں علی کو رسوا کر کے رہوں گا۔ گیا مولا کائنات کے بعد اور کہا کہ حل رأیت ربک، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ ویلک یا ثعلب لم اکن بالذی اعبد ربا لم ارہ، اے ثعلب تجھ پر وائے ہو، میں کسی ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ تو کہا کہ کیسے ممکن ہے، میرے لیے بیان کریں۔ تو مولا نے بیان کیا کہ وَيْلَكَ لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ، خداوند کریم کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، وَلَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، لیکن آنکھیں یعنی دل کی آنکھیں اس خدا کو دیکھتی ہیں ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے سے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل تو یہ مولا کائنات کی ولادت بسعادت جو یقیناً اسے کہنا چاہیے کہ فضیلت ہے، اور فقط فضیلت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے والے آئندہ درس میں بیان کروں گا کہ یہاں پر فضیلت سے کیا مراد ہے۔ لیکن بہرحال جیسے کہ میں نے اول درس میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مولا کائنات کی ہر ادا فضیلت ہے، یعنی جس طریقے سے مولا کائنات نے زندگی گزاری ہے اس زندگی کا ہر پہلو آپ کو فضیلت سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، یعنی کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نقص کر سکیں یا عیب نکال سکیں۔ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ عیب نکالنے کی کوشش نہیں کی، لوگوں نے عیب نکالنے کی کوشش بھی کی، جن میں سر فہرست کیا ہے بریدہ اسلمی کی روایت ہے۔ بریدہ اسلمی کہ جن کو رسول خدا نے بھیجا تھا یمن کی طرف، اور ایک پر 2 لشکر تیار کیے، ایک پر امیر بنایا خالد بن ولید کو، ایک پر امیر بنایا مولا کائنات کو۔ کہا کہ اگر تم دونوں الگ الگ ہو تو تمہارے 2 امیر ہیں، اور اگر تم دونوں مل جاؤ فعلی امیرکم، تو علی تمہارا سردار ہے۔ بہرحال وہ جنگ ہو گئی، جنگ جیت لی، اور پھر اس کے بعد مال غنیمت میں ایک کنیز ہاتھ لگی، اس کنیز کو مولا کائنات نے اپنے آپ سے مخصوص کر لیا۔ یہ بات جو ہے وہ خالد کو بڑی بری لگی، اور اس نے بریدہ سے کہا کہ جب ہم مدینے میں جائیں گے تو شکایت کریں گے رسول خدا سے کہ یہ کیا کام کیا علی نے، یہ کنیز کو اپنے لیے رکھ لیا، پہلے مال غنیمت تھا تو پہلے اب آ جاتے سارا مال، پھر اس کے بعد آپ جس کو دے دیتے۔ بہرحال بریدہ نے کہا کہ ہاں صحیح ہے۔
چلے گئے. پھر مدینے میں جب آئے تو بریدہ حاضر ہوئے رسول خدا کے پاس اور کہا کہ شکایت کرنی ہے. کہا کہ کیا شکایت ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے. تو خود بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا نے میری طرف ایسے دیکھا کہ جیسے کوئی غضبناک شخص دیکھتا ہے. اور پھر کہا کہ لا تقعوا فی علی، علی کے کردار میں نکتہ چینی مت کرو. فإنہ ممسوس فی ذات اللہ، کیونکہ علی ذات الہی میں ڈوبی ہوئی شخصیت ہے. وہو ولیکم بعدی، اور علی میرے بعد تمہارا ولی ہے. تو خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو مولا کائنات کے محبین میں سے، خاص ان کے شیعوں میں سے، خاص ان کے پیروکاروں میں سے، ان کی اقتداء کرنے والوں میں سے ہمیں شمار فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.